یہ کہانی ہے دو لوگوں کی جو زندگی کے بالکل مختلف راستوں پر تھے۔ ایک طرف امامہ ہاشم، ایک حساس اور نازک دل رکھنے والی لڑکی جو خواب دیکھنا بھی جانتی تھی اور خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا حوصلہ بھی رکھتی تھی، اور دوسری طرف سالار سکندر، ایک ایسا نوجوان جو بظاہر ہر چیز کا فاتح تھا لیکن اندر سے خالی۔ کیمپس کی ہریالی میں جہاں سبز درخت اپنی چھاؤں پھیلا رہے تھے اور ارد گرد طلبہ ہنسی مذاق میں مشغول تھے، امامہ اپنی دوست جویریہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جویریہ نے شوخی سے مسکراتے ہوئے پوچھا، امامہ، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے لمحے بھر کے توقف کے بعد نرمی سے کہا، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو میں مر جاؤں گی۔ یہ الفاظ محض ایک جملہ نہیں تھے، بلکہ اس خواب کی شدت اور جنون کو ظاہر کرتے تھے جو برسوں سے امامہ کے دل میں پل رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک دن وہ سفید کوٹ پہن کر اپنے والدین کے سامنے کھڑی ہو اور ان کی آنکھوں میں فخر دیکھے۔ پھر امامہ نے پلٹ کر جویریہ سے پوچھا، اچھا اب تم بتاؤ، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ جویریہ کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے کہا، میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ یہ جملہ امامہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ چونک گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور لہجے میں الجھن تھی۔ امامہ، میں اسلام کیوں قبول کروں گی؟ جویریہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور پختہ یقین جھلک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ امامہ بھی وہ روشنی دیکھے جو اس کی اپنی زندگی بدل چکی تھی۔ یہ لمحہ امامہ کے لیے عجیب تھا۔ اس کے دل میں ایک نیا سوال پیدا ہوا جس کا جواب دینا آسان نہ تھا۔ رات کے سناٹے میں جب سارا گھر سو رہا تھا، امامہ نے آہستگی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ کمرے کی مدھم روشنی، کتابوں کے ڈھیر اور خاموشی کے بیچ اس نے قرآن کھولا۔ جب اس کی آنکھیں آیات پر پڑیں تو دل جیسے رک گیا۔ الفاظ سیدھا اس کے اندر اتر رہے تھے۔ وہ سرگوشی میں بولی، یہ الفاظ انسان کی نہیں ہو سکتے، یہ تو سیدھا میرے دل میں اتر رہے ہیں۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں، امامہ، کیا کر رہی ہو؟ بات سنو۔ امامہ گھبرا گئی، جلدی سے قرآن بند کیا اور کانپتی آواز میں کہا، جی آ رہی ہوں امی۔ وہ جانتی تھی اگر اس کا راز کھل گیا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ ادھر دوسری دنیا میں تھا سالار سکندر، ایک ایسا نوجوان جسے لوگ ذہانت اور قابلیت کی مثال سمجھتے تھے۔ پارٹی کی محفل میں کہکہوں اور شور کے بیچ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اعتماد، آنکھوں میں چمک اور لہجے میں غرور تھا۔ سالار نے ایک چال چلی اور ہنستے ہوئے کہا، زندگی بھی شطرنج کی طرح ہے، جو صحیح چال چلے سب کو مات دے دے۔ اس کا دوست ہنسا اور بولا، یار سالار، تمہیں سب کچھ کھیل لگتا ہے۔ سالار نے مسکرا کر بے پرواہی سے جواب دیا، کیونکہ میرے لیے زندگی کھیل ہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ مسکراہٹ صرف ایک نقاب تھی۔ سالار نہ صرف کھیلوں میں بہترین تھا بلکہ پڑھائی میں بھی اس کی ذہانت حیران کن تھی۔ اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے امتحان میں وہ سکور کیا جو عام انسان کے لیے سوچنا بھی مشکل تھا۔ لیکن جتنی بڑی کامیابیاں تھیں اتنا ہی بڑا خلا بھی اس کے اندر تھا، ایک بے چینی، ایک سکون کی تلاش جو کبھی پوری نہ ہوتی۔ ایک طرف امامہ جو خدا کی تلاش میں تھی اور دوسری طرف سالار جو خدا سے بھاگ رہا تھا، لیکن تقدیر نے ان دونوں کے راستے ایک دن ضرور ملانے تھے، اور وہ دن ان کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ رات کے آخری پہر، جب خاموشی نے پورے گھر کو گھیر رکھا تھا، امامہ سجدے میں گری۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، دل لرز رہا تھا اور لبوں پر صرف ایک دعا تھی، یا اللہ، اگر یہ تیرا راستہ ہے تو مجھے ہمت دے، مجھے سچ دکھا دے۔ یہ کہانی صرف خوابوں اور محبت کی نہیں، یہ سچ کی تلاش کی کہانی ہے۔ یہ ہے پیر کامل۔